اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت آپ کی خدمت میں ہدیہ دعا پیش کرتا ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار معراج پر تشریف لے جانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل اطہار پر اور آپ کے اصحاب کبار پر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ شرف ہم کلامی عطا فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دیدار خاص کا اعزاز دینے کے لیے اپنے پاس عرش پر بلایا۔ بہت محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم و جلیل معجزات میں سے معراج النبی کا اپنا ہی ایک منفرد مقام ہے، اور یہ ایسا عظیم الشان عظیم المرتبت معجزہ ہے جس کو مفسرین نے، محدثین نے، اہل تصوف نے اور شعراء نے بطور خاص اپنا موضوع بنایا، اور اس پر سب سے زیادہ گفتگو بھی ہوئی اور معراج پر سب سے زیادہ تصنیفی اور تالیفی کام بھی ہوا۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا اسلام میں جہاں جہاں بھی اسلام کی روشنی پہنچی ہے، ہر اس زبان میں الگ سے معراج نامے موجود ہیں، وہ نثر کی شکل میں بھی ہیں اور شاعری کی صورت میں بھی ہیں۔ جتنی بھی عظیم الشان مثنویاں لکھی گئی ہیں مختلف اسلامی زبانوں میں، اس میں حمد ہے، حمد کے بعد نعت ہے، اور نعت کے بعد بالخصوص وصف معراج میں شاعری کی گئی ہے، اور اس موضوع کو بہت ہی اہمیت دی گئی ہے، اور اس کا مقام بھی تو یہی تھا۔ ایسی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں جن میں ان معراج ناموں کا ذکر ہے۔ اس رات کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی انعام اور اکرام فرمایا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ آپ اپنے جسد اطہر کے ساتھ ان بلندیوں پہ پہنچے، ان رفعتوں تک پہنچے جہاں خود بلندیاں اور رفعتیں بھی دم بخود تھیں۔ وہ جو اسرار الہی آپ کو منتقل ہوئے اس شب کو، اور دیدار کی جو نعمت آپ نے پائی اور قرب خاص سے جو نوازے گئے، وہ نہ اولین میں سے کسی کو ملا تھا نہ آخرین میں سے کسی کو ملے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتیاز خاص ہے۔ اس کو اس انداز میں دیکھا اور پرکھا اور سمجھا گیا کہ بہت دل جھک جاتا ہے ان علماء اور صوفیاء کے سامنے جنہوں نے اس کی لطافتیں اور نزاکتیں بیان کی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ کو اپنا ڈر بتانے والا بنا کر بھیجا۔ تو یہ تینوں کے تینوں مرحلے اس شب معراج میں رأی العین سے طے ہوئے، چشم سر سے طے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے عالم غیب کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، عالم شہادت کو تو دیکھا ہی تھا، اور بشارت آپ جنت کی دیتے رہے، تو جنت آپ کے سامنے اپنی تمام رعنائیوں سمیت جلوہ نما ہوئی، اور آپ عذاب الہی سے ڈراتے رہے اور دوزخ سے ڈراتے رہے، تو دوزخ کا بھی مشاہدہ آپ کو کروایا گیا۔ حضرت اوحدی مراغئی ایک بہت عظیم صوفی شاعر تھے، ان کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ سر معراج ترا ہم تو توانی گفتن، در دمی بود و از آن دم تو توانی گفتن۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے معراج کے اسرار و رموز خود ہی بہتر جانتے ہیں اور خود ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ وہ ایک پل تھا جس میں آپ کو معراج نصیب ہوئی، اور اس میں پتہ نہیں کتنی صدیاں تھیں۔ اس ایک پل کی تفسیر بھی آپ ہی بیان کر سکتے ہیں، اور اس کی تشریحات، تفصیلات آپ ہی بیان کر سکتے ہیں۔ آج اس خوبصورت موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ محترم مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔
محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب، آپ کی بھی کرم فرمائی، آپ تشریف لائے۔ جی ہم بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت مفتی صاحب، انبیاء کرام علیہم السلام کے جو معجزات ہیں ان پر ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور معجزات مصطفی پر تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے ایک مومن کے لیے، اور ان معجزات میں پھر معراج مبارک ایک ایسا عظیم الشان معجزہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، معجزہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ رب العزت کی جانب سے ایک ایسا امر عطا ہوتا ہے جو ان کے دعوی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ معجزہ خرق عادت، خلاف عادت ظاہر ہونے والے امر کو کہتے ہیں، جو اتنا حیرت انگیز ہوتا ہے، جو کسی سائنسی توجیہ سے میچ نہیں کرتا، کیا خوبصورت بات، جو اسباب و علل سے ماورا ہوتا ہے۔ منطق، فلسفہ پیچھے رہ جاتے ہیں، بالکل، عقلیں اس کی حقیقت کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گم ہو جاتی ہیں، اور وہ مجبور کر دیتا ہے مخاطب کو کہ وہ اس کو مانے، اس کے پاس اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ واہ سبحان اللہ۔ یہ ہے معجزہ، اور یہ نبی کی نبوت کی اور اس کی سچائی کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ نبی پر لازم ہوتا ہے ظاہر کرنا؟ ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، جی، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نبی کی نبوت کی سچائی کی ایک دلیل ہے۔ واہ۔ اگر بالفرض کسی نبی سے معجزہ ظاہر نہ بھی ہو جی تو اس کی صداقت کی اور بھی دلیلیں ہوتی بے ہیں شک، جو نبی کی نبوت کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں۔ واہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان گنت اور بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ان میں سے 2 معجزے ایسے ہیں جی جو بڑے ہی حیرت انگیز ہیں، اور ان معجزوں کی کوئی کسی کے پاس آج تک انکار کی گنجائش نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے معجزہ قرآن، کیا بات ہے، دوسرا ہے معراج النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کو بھی معجزات عطا ہوئے، کسی کو ایک، کسی کو چند، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متعدد، بے شمار اور گنتی سے ورا معجزات عطا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج اپنے دامن میں ہزاروں معجزات پر مشتمل ہے۔ اللہ کہنے کو تو یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس کا ہر مرحلہ ایک غور و فکر کی سے دیکھا جائے تو ایک منفرد معجزہ بنتا ہے، یعنی یہ سلسلہ معجزات ہے، معجزات ہے۔ اللہ بالکل۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج اگر ہم اس جہت سے دیکھیں کہ حضور کے حق میں اس کی کیا حیثیت ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اور جس شب یہ معجزہ ظاہر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عید کے قائم مقام ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے کہ اس شب کو آپ اللہ تعالیٰ کے خاص حرم میں حاضر ہوئے، اور بغیر حجاب کے رب العزت کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس قرب خاص میں چلے گئے جس قرب خاص میں جانے کا کوئی اور تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس قرب خاص سے آگے کسی اور کا قرب کا بھی تصور نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ وہ امتیازی وصف ہے جو صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ جی، اس لیے آپ کے حق میں یہ معجزہ آپ کی بے پناہ عظمت و شان پر دلالت کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ معراج اس حوالے سے بھی بڑا ہی منفرد ہے کہ اس معجزے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو اور اللہ کے ہاں جو آپ کی خاص حیثیت ہے، سبحان اللہ، اس حیثیت کو واضح کیا۔ دیکھیے، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے جو آرینی عرض کر رہے تھے، پھر طور پہاڑ پر 40 دن عبادات میں مصروف رہے، انتظار میں رہے۔ بے شک۔ پاک پروردگار نے پھر انہیں اپنے
صفاتی تجلی کی کروڑویں تجلی عطا کی، وہ غش کھا کر بے ہوش ہو گئے۔ دوسری طرف جو علامہ اقبال نے کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار او منتظر، دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، ادھر موسیٰ علیہ السلام انتظار میں رہے کہ رب مجھے اپنی تجلی دکھائے، ادھر خود رب العزت اپنے محبوب کا انتظار فرما رہا ہے کہ میرے محبوب ہمارے حرم میں تشریف لائیں، اور آپ کو بھیجنے کے خاص اسباب اور پروٹوکول پیش کیا، پھر حضور اللہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ اس حیثیت سے بھی یہ معجزہ بڑا خاص ہے کہ اس شب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم و معارف اور دنیا و آخرت کی جو خیریں عطا فرمائیں، سبحان اللہ، اس کا درجہ با درجہ وقتاً فوقتاً ظہور ہوا اور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى فرمایا۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ محبوب کو جو کچھ عطا کیا وہ اس قدر تھا کہ الفاظ متحمل نہیں کہ اس کی وسعتیں ان لفظوں میں سمائیں اور لوگوں کو بتایا جا سکے، اس لیے ان لفظوں میں بتایا گیا کہ اللہ نے جو چاہا اپنے محبوب کی طرف وہ کچھ عطا فرما دیا۔ وہ علم و عرفان تھا یا اس کے علاوہ جو معنوی جو نعمتیں تھیں یا ظاہری نعمتیں تھیں، وہ ساری کی ساری سمیٹ کر ان لفظوں میں اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کرنے کی نوید اس آیت میں سنا دی گئی۔ یہ بھی وہ امتیازی وصف ہے جی جو صرف اور صرف سرکار کے حصے میں آیا ہے جی، اور یہ معجزہ معراج صرف کہنے کو ہجرت سے قبل جی عام الحزن کے بعد پیش آنے والا ہی ایک واقعہ نہیں، بلکہ اس واقعے کے راز جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ کھلتے رہیں گے اور لوگوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان ظاہر ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم محمد اعظم نوری صاحب، ابھی مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے اور میرے ذہن میں ایک بہت خوبصورت شعر آ رہا تھا حضرت شیخ جمالی سہروردی دہلوی کا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موسیٰ ز ہوش رفت به یک پرتو صفات تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اللہ کی صفات کا صرف ایک جلوہ پڑا اور آپ مدہوش ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نے عین ذات کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دیکھا۔ کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو آپ سے التماس یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس امتیازی حیثیت میں واقعہ معراج کا ذکر ہوا ہے وہ ارشاد فرمائیے۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنی گفتگو کا آغاز صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث کے ایک جملے سے کرنا چاہوں گا، اور اس کے ضمن میں میں اپنے تمام ناظرین کو اس خوشی میں شامل کرنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے اور جلوہ گر ہوئے تو اس کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ فَيَسْتَبْشِرُ أَهْلُ السَّمَاءِ، اللہ اکبر، کہ تمام قدسیان فلک رحمت کونین کی آمد پہ ایک جشن کا ماحول بپا تھا اور خوشی منا رہے تھے۔ تو یہ سیلیبریشن کا دن ہے آج، اور آج کی آنے والی جو مبارک شب ہے، اور یہ ہمارے اوپر قرض بھی ہے اور ہمارے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں اور ان کو منتقل کریں کہ آج کا دن ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ حضور والا کائنات کا سب سے بڑا مہمان خصوصی، بے شک ایسے ہی ہے، سب سے بڑے میزبان کے پاس، بے شک ایسے ہی ہے، اور کائنات کی سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی اچیومنٹ، اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں، عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں، سبحان اللہ، ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات۔ کیا بات۔ اور قبلہ مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے، طور پر رفعت لا مکانی کہاں، سبحان اللہ، لن ترانی کہاں، مرعانی کہاں، اللہ اکبر، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں، کمال ہے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی آج اتنی خوبصورت کہکشاں ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ 3 مقامات پہ جی
اس واقعہ معراج کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مختلف مراحل، 3 مراحل ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین او ادنیٰ تک۔ یہ تینوں مراحل قرآن مجید کے ان 3 مقامات پہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، دوسرا اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 60 میں، اور تیسرا سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں، اور پھر اسی طرح تفصیل کے ساتھ، یعنی ایک ہی صورت میں 2 مقام، اور پھر سورہ زخرف، اور تیسرا سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات میں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل سے آغاز کر لیتے ہیں۔ ایک آیت جوامع الکلم کا معجزہ دیکھی، قرآن مجید کا معجزہ، 7 سوالوں کا جواب ایک ہی آیت میں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ سیر کس نے کرائی، کس کو کرائی، کس وقت کرائی، کتنا وقت لگا، کہاں سے کروائی، کہاں تک کروائی، اور کیوں کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ 7 سوال قرآن نے ایک ہی آیت میں ایڈریس کیے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو میں نے 3 مقامات 3 صورتوں کے آپ کے سامنے رکھے ہیں، کہ ڈاکٹر صاحب اس میں اللہ رب العالمین نے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے جو اپنی شانیں بیان کی ہیں نا، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا سبحان، کہ یہ سیر کروانے والی ہستی جو ہے وہ سبحان ہے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، پھر آگے چل کے سورہ نجم میں کہا شدید القوا، سبحان اللہ، وہ جو ہستی لے کے گئی تھی اور جس نے اپنا دیدار عطا کیا تھا وہ شدید القوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، سبحان کا مطلب کیا ہے؟ تنزیہ اللہ من کل سوء، ہر نقص اور عیب سے پاک ہستی۔ شدید القوا کا مطلب کیا ہے؟ دی لارڈ آف مائٹی پاورز، کروانے والی ہستی جو ہے وہ شدید القوا ہے۔ پھر کہا ذو مرہ، ایبسلیوٹ بیوٹی، جو سراپا حسن ہے، حسن مطلق ہے، کمال ہے۔ اچھا، پھر حدیث پاک میں چلے تو وہاں 2 لفظ استعمال ہوئے، جبار، جبار سپریم اتھارٹی، سبحان اللہ، رب العزت، لارڈ آف آنر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اب ویورز کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کرانے والی ہستی جو سپریم اتھارٹی ہے، جو سبحان ہے، جو لارڈ آف آنر ہے، جو لارڈ آف مائٹی پاورز ہے، وہ کروا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس نے اس کو مان لیا وہ صدیق بن گیا، اللہ اللہ، اور جس نے انکار کیا وہ زندیق بن گیا، سبحان اللہ، وہ زندیق بن گیا۔ یہ تو ایک ایسا عظمتوں کا سفر ہے کہ رب العالمین نے، میں سورہ نجم کی روشنی میں متوجہ کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ سورہ نجم میں ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 حفاظتوں کی گارنٹی عطا کی۔ جی، پہلی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سبحان اللہ۔ ان کی زبان کی گارنٹی دی جا رہی ہے کہ یہ زبان سے جو ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، دوسرا ان کی آنکھوں کی گارنٹی دی جا رہی ہے، جی، ما زاغ البصر وما طغى، کہ جو میرے محبوب علیہ السلام نے جلوہ کیا اس جلوے میں نہ ان کی آنکھ جو تھی وہ ہٹی اور نہ وہ اس نے حد سے تجاوز کی۔ کیا بات۔ تیسرا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے رحمت کونین کے قلب اطہر کی گارنٹی دی، قلب اطہر کی، کہ ما کذب الفؤاد ما رأى۔ کیا بات ہے۔ یہ نور کا سفر تھا جو لا مکان تک گیا، سواری بھی نور تھی، سوار بھی نور تھا، باراتی بھی نور تھے، دولہا بھی نور تھا، میزبان بھی نور تھا، مہمان بھی نور تھا۔ کیا بات۔ نکھت و رنگ و نور کا عالم، ذرے ذرے میں طور کا عالم، سبحان اللہ۔ کیا کہوں بیان سے باہر ہے شب اسرا حضور کا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم مفتی صاحب، احادیث مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ 28 سے زائد صحابہ کرام سے روایات معراج بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو اعزاز یہ ہے اس سفر کا کہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی تفاصیل بیان فرمائی ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پھر آپ کی زبان اطہر سے سن کر آپ کے صحابہ نے، تو احادیث میں کس طرح اس سفر کا ذکر ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ علامہ نوری صاحب نے بڑے خوبصورت اور جامع انداز میں قرآن مجید سے اس معجزہ معراج کا وہ آیات کا ایک سلسلہ نور ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا، جس سے اس واقعہ کے
مدلل ہونے اور اس واقعہ کے حقیقت ہونے کی ایسی دلیل ملتی ہے جس کا انکار نہیں۔ اسی طرح احادیث میں بھی احادیث متواترہ کثیرہ موجود ہیں، معتمدہ احادیث موجود ہیں اور سیاہ ستہ میں موجود ہیں، سیاہ ستہ کے علاوہ دیگر کتب میں موجود ہیں، 28 سے زیادہ راویان احادیث سے موجود ہیں، سبحان، جس میں صحابہ کی بڑی تعداد ہے۔ تو آج تک امت میں کوئی ایسا گزرا ہی نہیں جس نے معجزہ معراج کی تردید کی ہو یا اس واقعے کے غیر حقیقی ہونے پر کلام کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ البتہ آج تھوڑی سی میں اس پہ ایک آدھ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہماری نئی نسل ہر دینی امر کو، خاص طور پر معجزات کو، سائنسی توجیحات کے ساتھ میچ کر کے اس کے اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے عقل ٹھوکر کھاتی ہے۔ جی، دین کو آپ سائنس کے ترازو میں رکھ کر نہیں سمجھ سکتے۔ بے شک دین وحی کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، اور وحی ایک ایسا علم ہے جو سب سے اتھینٹک ہے۔ بے شک تو شکر، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ اللہ نے براہ راست اپنے محبوب کی طرف پیغام بھیجا ہوتا ہے۔ سائنس ہے آپ کے عقل کے نتائج، جی ہاں، اور عقل کا نتیجہ اسباب درست ہوں تو درست نکل آتا ہے، کسی وقت عقل صحیح استدلال نہ کر پائے تو نتیجہ غیر مطلوبہ اور درست نہیں نکلتا۔ تو لہٰذا عقل کے ترازو میں معجزات کو نہ تولیں، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل کے ترازو میں سبحان اللہ، ماورا عقل۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث پہ چونکہ یہ واقعہ موجود ہے، اگر آپ بخاری و مسلم کو ہی دیکھ لیں تو اس پہ کثرت سے احادیث موجود ہیں۔ ایک حدیث پاک سے میں آغاز کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ذکر ہے کہ جناب جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے۔ اچھا، ایک یہ ہے کہ آپ حضرت ام ہانی کے گھر تھے، آپ کو حتیم میں لے آئے، اللہ اللہ، بیت اللہ شریف کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس حصے میں جو اب بیت اللہ شریف کے سے باہر ہے، یعنی کعبہ منورہ سے باہر ہے حتیم جی، ہے، اصلاً یہ کعبے کا حصہ ہی، جی دیوار بنی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے لے کر ناف تک کے حصے کو انہوں نے کاٹا، اچھا، اور حضور کے سینے سے دل کو نکال کر دل کو بھی کاٹا، اور اس کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں حکمت اور ایمان کا نور داخل کر دیا۔ جی، جو اللہ تعالیٰ نے خاص تحائف بھیجے تھے وہ تحائف اس میں داخل کر دیے۔ اب حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، حیرت کی بات ایک اور بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، کہ جب انہوں نے حضور کے دل مبارک کو کھولا تو دیکھا فیہ عینان، کہ حضور کے دل کے اندر دو آنکھیں ہیں سبحان اللہ، جو دیکھ رہی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظاہراً جو سر کی دو آنکھیں ہیں جو ہر انسان کو عطا ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کو اضافی طور پر دل کی آنکھیں کیوں عطا ہوئی؟ اس لیے کہ یہی وہ آنکھیں ہیں جو ما وراء بصری آنکھ بھی دیکھتی ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں فرش زمین پر بیٹھ کر عرش الہی کو دیکھ کر گفتگو فرماتے، سبحان اللہ، آسمان کی حقیقتیں بتاتے، زمین کے اندر قبور میں کیا ہو رہا ہے وہ راز بھی لوگوں کے سامنے منکشف فرماتے۔ اللہ اللہ، ایون کہ آپ نے یہاں تک فرمایا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک فرمایا کہ صحابہ اکرام سے کہ جو آپ کے دل میں نماز کے دوران خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ مصلی امامت پر کھڑے آگے دیکھتے ہوئے وہ بھی دیکھ رہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان پر بھی مجھے واقفیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جبریل امین نے جب یہ سب عمل کیا تو حضور دیکھ رہے ہیں، باقاعد حیات ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر جبریل امین نے دل مبارک واپس رکھا، سینہ مبارک جوڑا، شرح صدر، شق صدر کا یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے
ڈاکٹر صاحب کسی کا دل نکال دیں سینہ چاک کر کے تو کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان لوگوں کو سمجھنی ہوگی۔ بے شک آپ کو عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے لوگوں کی کہ جب انہیں انسانوں کے ساتھ میچ کر کے حضور کی شخصیت کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کا دل مبارک نکالا گیا، آپ حیات ہیں، دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، نہ جانی کتنی دیر نکال کر رکھا، پھر اسے واپس ڈالا گیا۔ حضور کو نہ تکلیف ہوئی، جب سینہ مبارک چاک کیا گیا، جب دل واپس رکھا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، سرکار دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سرکار کی ظاہری حیات میں سینہ چاک کر کے دل نکالا گیا، آپ پھر بھی حیات ہیں۔ تو وہی نبی جب پردہ فرما جائیں تو بظاہر موت کا ایک ذائقہ چکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دائمی طور پر آپ جو الفاظ بولتے ہیں وہ کہہ سکتے ہیں؟ حضور کی شان بڑی مختلف ہے، بڑی نرالی ہے، آپ کو عام انسانوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور مالک بن صعصع کی حدیث پہ ساری ڈیٹیل موجود ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ جی بہت نوازش۔ ناظرین کرام، ہم بہت خوبصورت گفتگو سن رہے ہیں علماء کرام سے واقعہ معراج سے متعلق۔ ہمارا سلسلہ گفتگو جاری رہے گا۔ ہمیں درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ چند سیکنڈ کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور فیوز و برکات کے اس سلسلے میں اپنا حصہ لیں گے۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ذکر معراج مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں درخواست کرتا ہوں محترم پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب سے کہ یہ جو معراج مبارک کا زمینی مرحلہ ہے اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا کہ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے خود سی جنا کا دولہ بنا رہے، سبحان اللہ، سبحان، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمینی مرحلے قربان نوری صاحب، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ معراج شریف ہو اور آپ اور ہم سب اکٹھے الحمدللہ اس قصیدہ مبارکہ کی تشریح کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پہ مستقل پروگرام ہونا جی چاہیے۔ بالکل، وہ تو ایک ایک بند جو ہے اس کا وہ لذتوں، حلاوتوں اور سرشاریوں سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے اندر تو خیر ہی خیر ہے۔ بے شک، وہی تو اب تک ٹپک رہا ہے، کیا بات ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ سبحان اللہ، اس میں تو ایک ایک بند جو ہے وہ اپنے اندر ایک معانی کا سمندر رکھتا ہے۔ زمینی مرحلوں میں میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ جب سیدنا جبریل امین علیہ السلام براق لے کے حاضر ہوئے نا، تو سنن ترمذی کی روایت ہے اور مسند احمد میں بھی ہے کہ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ جلوہ گر ہونے لگے تو براق نے آگے سے نا جس طرح کوئی سواری اٹکیلیاں اور ناز اور انداز اور لاڈ کا اظہار کرتی ہے، تو سیدنا جبریل امین نے اس کی لگام کو کھینچا اور کھینچ کے کہا یا برقع لا تنفیری، فرمایا براق خبردار اس طرح کی حرکت مت کر، فواللہ ما راکبک احد اکرم من نبی ولا مرسل ولا ملک او کما قال، فرمایا آج تک تم پر ان سے بڑی ہستی معزز و محتشم سوار نہیں ہوئی، تو تم ذرا دھیان سے آداب کو ملحوظ رکھنا۔ ذرا براق کا جواب سنیے، وہ آگے سے کہتا ہے فواللہ لقد علمت انہ ہوا، وہ کہتا ہے خدا کی قسم مجھے پتا ہے کہ یہ ساری عظمتیں اور شانیں ان کی ہیں، ہم سے تو وہی بہتر ہے جسے پتا ہے۔ لیکن وہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے، وہ کہتا ہے لیکن میں ایک اور چیز بھی جانتا ہوں
کہ انہو صاحب الشفاعہ، کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو رب دو عالم نے ایک اور مرتبہ بھی عطا کیا ہے کہ جس کے بارے میں جو کہہ دیں گے اللہ وہ مان لے گا. سبحان اللہ. تو میں تو وہ خیرات شفاعت لینے کا اظہار کر رہا ہوں. کیا بات، اظہار کر رہا ہوں. واہ واہ. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلوہ گر ہو کے، فرمایا کہ انا فاعل، میں انشاءاللہ تیری شفاعت کروں گا، تیری شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. تو لگتا کچھ یہ ہے کہ یوں ہے کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں، ہمارے دست تمنا کی لاج بھی رکھنا، تیرے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہیں. تو وہ بھی فقیر بن کے حضور علیہ السلام سے خیرات مانگ رہا تھا. اچھا، جب قرآن مجید سورہ آل عمران کی اس آیت کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا جو عالم ارواح میں نبیوں سے میثاق ہوا تھا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، دو اللہ رب العالمین نے ڈیوٹیاں لگائی تھی. فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ، اے کل انبیاء جب میرا محبوب جلوہ گر ہو تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. اب نبی تو سارے رحمت کونین کی جلوہ گری سے پہلے ہی تشریف لے کے چلے گئے دنیا سے، تو وہ ایمان لانا اور مدد کرنے کا وہ جو وعدہ تھا وہ کیسے پورا ہونا تھا؟ اس کے لیے رب دو عالم نے پھر مسجد اقصیٰ میں کل انبیاء کو اکٹھا کیا. واہ واہ واہ. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیاں ہو مانائے اول آخر، دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سبحان اللہ. رتبے نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. حضور اگر انبیاء نصرت کر سکتے ہیں تو خاتم النبیین کیسے نصرت نہیں کر سکتے؟ اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے. یہ شان ہے خدمت گاروں، جو اس عقیدے کو نہیں اختیار کرتا اسے پھر 5 نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے، 50 پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ یہ 50 جو 5 بنی ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصرت کی وجہ سے بنی. سبحان اللہ. میں سنن نسائی کے وہ لفظ پڑھنا چاہ رہا تھا کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا نا تو وہاں پہ فَجُمِعَ لِي الْأَنْبِيَاءُ كُلُّهُمْ، سبحان اللہ، سارے نبی جمع کیے گئے تھے. اور کس کے لیے کیے گئے تھے؟ میرے لیے. فرمایا میری خاطر جمع کیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو فَقَدَّمَنِي جبریل نے اذان دینے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ آج اور کوئی کھڑا نہیں ہوگا، آپ کھڑے ہوں گے. کمال ہے. اور رحمت کونین مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے اور سارے نبیوں نے آپ کی اقتداء میں وہاں پہ نماز ادا کی. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ کی عظمتی جو ظاہری تصویر تھی وہ لوگوں کے سامنے آئی کہ یہ ہے وہ وعدہ جو آج پورا کیا گیا، آج پورا کیا گیا. اور صرف ایک جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جب انبیاء نے خطاب کیے نا تو رحمت کونین نے بھی جب خطاب کیا تو اس خطاب میں فرمایا کہ شکر اس خدا کا جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، جس نے مجھے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا بنایا، جس نے مجھے ورفعنا لک ذکرک کی شان عطا کی. کرتے کرتے جب آپ نے یہ جملہ کہا نا وجعلنی فاتحا و خاتما، رب نے مجھے سلسلہ نبوت و رسالت کا آغاز کرنے والا بھی بنایا اور ختم کرنے والا بھی بنایا. سبحان اللہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام بے ساختہ بول اٹھے بِهَذَا فُضِّلَكُمْ، اے نبیو یہ ہے وہ شان جس کی وجہ سے ان کو ہم سب پہ فضیلت دی گئی. سبحان اللہ. تو یہ تھا رحمت کونین کے زمینی سفر کے جھلکیاں. محترم مفتی صاحب، معراج النبی کے جو آسمانی مراحل ہیں جس میں جنت اور دوزخ کے مشاہدات ہیں اور وہ مشاہدات جو خالق جنت و دوزخ کے ساتھ آپ کا قرب خاص ہے، ارشاد کیجیے. ڈاکٹر صاحب، آسمانی مراحل پہلے آسمان سے شروع ہوتے ہیں جی، 7ویں آسمان، اور چھٹے آسمان سے جو سدرۃ المنتہا شروع ہوتا ہے، سبحان اللہ، 7ویں آسمان پر اس کے پتے چھائے ہوئے ہیں. یہاں سے اوپر کے جو مرحلے ہیں لامکاں کے، یہ سارے آسمانی مراحل کہلاتے ہیں. بے شک. اور سدرۃ المنتہا تک تو عالم ہے جی، اس سے آگے عالم بھی موجود نہیں رہتا، اسی لیے ہم اس کی تعبیر کے لیے لفظ لا مکان بولتے ہیں. ماشاءاللہ، کہ لا مکان تشریف لے گئے. سبحان اللہ. قابل غور بات یہ ہے
کہ جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لا رہے تھے، صحیح مسلم کی صحیح حدیث کے مطابق راستے میں آپ نے مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری، اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں آگے پہنچا، مسجد اقصی میں دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے، چھٹے آسمان، پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اور دیگر انبیاء کرام بھی پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک موجود تھے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود تھے۔ تو اس طرح ہر آسمان پر انبیاء وہی جو مسجد اقصی میں تھے اب آسمانوں میں پہنچ گئے۔ تو آپ غور کیجئے، انبیاء کرام اپنی قبور میں بھی ہیں جی، مسجد اقصی میں بھی پہنچے، پھر وہاں سے وہ آسمانوں پر اتنی جلدی میں تشریف لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اس سے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کو یہ اللہ کی طرف سے خاص قدرت حاصل ہے کہ وہ بیک وقت کئی مقام پر تشریف لے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، اور چاہیں تو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بڑی سرعت اور رفتار کے ساتھ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ طی زمانی، طی مکانی کوئی ظاہری بعد یا رکاوٹ ان کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے حضرت موسیٰ کو دیکھا قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے جی، وہ احادیث سے عین مطابقت رکھتا ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، سبحان اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے یاد میں مصروف رہتے ہیں، سبحان اللہ، جیسے کہتے موسیٰ علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ اب آپ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں سدرۃ المنتہا پر عرض کی، آقا مجھے یہاں سے آگے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اہل عرفان نے یہ قول نقل کیا ہے کہ لو دنوت انمولتن لاحترقت، یہاں سے اگر میں ایک فنگر کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے پر جل جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبرائیل وہاں رک گئے، اور وہاں سے آگے جہاں جبریل امین بھی ٹھہر گئے اور آگے بڑھنے کی جن کی اجازت نہیں، وہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مرحلہ قرب کا آغاز وہاں سے ہوا، وہاں سے ہو رہا ہے۔ اب وہ لا مکان کی وہ سطح شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے آگے چونکہ مکان ہی نہیں ہے تو پھر الفاظ میں بھی اتنا تحمل نہیں کہ ان کی تعبیر کر سکے، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یوں کہا کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی بتائے کیا کہ یوں، سبحان اللہ۔ قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، اللہ اللہ۔ روح قدس سے پوچھئے سبحان اللہ، تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں، اللہ۔ روح قدس کو بھی اس کے آگے کے احوال کا علم نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرب خاص میں پہنچے۔ اور پھر وہ قصیدہ معراجیہ پڑھا جا رہا ہے تو میں بھی اس میں حصہ ڈال، ضرور ضرور۔ کہا کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، اللہ اکبر، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، سبحان اللہ، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، سبحان اللہ۔ تو اس کی تعبیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اب اچھا، حضرت جبرائیل یہاں سے آگے نہیں بڑھے، جی، اہل عشق اور اہل عرفان نے اپنے اپنے انداز میں آگے نہ بڑھنے کی توجیحات ذکر کی ہیں۔ جی، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ نے بڑی خوبصورت بات کیا، کہیں جو امی ولی ہیں صاحب ابریز، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت حسن پر 70,000 حجابات ہیں۔ اللہ اللہ۔ اگر اس میں سے ایک حجاب بھی اٹھے تو اس کی تجلی ایسی ہے کہ اس تجلی سے عرش الہی بھی پگھل جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں، عرش الہی بھی ایک مخلوق ہے، بے شک، خدا نہیں ہے، بے شک بے شک، اور سرکار کریم علیہ السلام سب مخلوق میں سب سے افضل ہے، بے شک۔ تو کہا کہ اس سے وہ بھی پگھل جائے، تو چونکہ سدرۃ المنتہا سے آگے حضور کی حقیقت سے حجاب اٹھنے والے ہیں،
اور حضور کی حقیقت کی معراج شروع ہونے والی ہے، وہاں اس لیے آج جبریل امین کو خاص طور پر اجازت نہ تھی کہ آپ کے حق میں بہتر ہے آج آگے آپ نہ بڑھیے. سبحان اللہ. جبریل امین یہاں ٹھہر گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں حاضر ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم نوری صاحب، شب معراج میں ہمیں کیا کوئی خصوصی نوافل ادا کرنے چاہیے، کچھ اوراق، اعمال، وظائف جس سے برکات حاصل ہو؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو نظام قدرت بنایا ہے اس میں بعض ہستیوں کو ممتاز کیا، اس میں بعض جگہوں کو ممتاز کیا، اور اسی طرح اس میں بعض اوقات کو ممتاز کیا. جو خاص اوقات ہیں جس میں برکتیں زیادہ ہیں، جیسے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. تو یقیناً وہ رات جس میں صاحب قرآن کو اتنی عظمتیں، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، لوگ نازاں ہیں کہ وہ حد یقین تک پہنچے، یعنی ارباب خرد ماہ مبی تک پہنچے، مگر اس دور کرامات سے صدیوں پہلے میرے آقا کے قدم عرش بری تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس رات میں رحمت کونین کو اتنی عظمتیں اور رفتیں نصیب ہوئی ہوں، اس رات میں تو کیے جانے والا ہر عمل، بس دیکھیے نا کہ اس رات میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جمع تھے، تو وہاں پر وہ کیا کر رہے تھے؟ میں ناظرین کو متوجہ کروں گا کہ وہ اس رات میں وہ سلام پڑھیں جو انبیاء نے حضور پہ سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. 3 لفظوں سے وہ سلام پڑھ رہے تھے، سارے نبیوں کی زبان پہ ایک ہی جملے تھے، السلام علیکہ یا اول، اللہ اللہ، اے اول تجھے سلام. اللہ. السلام علیکہ یا آخر، اے آخر تجھے سلام. السلام علیکہ یا حاشر، اے قیامت والے دن کے ساروں کی نگاہوں کے مرکز و کیا بات ہے، کیا بات کونین آپ کو. سبحان اللہ سبحان. تو یہ 3 جملوں کے ساتھ آپ پہ کثرت سے درود و سلام پڑھا جائے. پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی شانوں کو دیکھ کر وہ مفسرین نے اس کو بیان کیا. انہوں نے کہا کہ جب کوئی کسی کو کسی اونچے مقام پہ دیکھتا ہے نا، تو وہ پھر دیکھ کے خوش ہو کے کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. تو چونکہ والدین بھی چلے گئے تھے، چچا بھی چلے گئے تھے، زوجہ بھی چلی گئی تھی، تو رحمت کونین نے کہا محبوب کوئی بات نہیں، آپ تشریف لائیں، آپ کی عظمتوں پہ ہم خود سبحان اللہ کہیں. کیا بات. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی اس میں سبحان اللہ کی تسبیح کی کثرت کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، نوافل کی کثرت کریں، اور یہ پھر تحفہ رحمت کونین کی بارگاہ میں بھیجیں. جب آپ یہ تحفہ بھیجیں گے تو انشاءاللہ ادھر سے پھر من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، آپ ایک بار ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجتے ہیں، اللہ جواب میں 10 بار آپ کی جھولی میں تحفے ڈال دیتا ہے. کہیں سنا تھا، آپ بھی اس کی شاید تائید فرمائیں، کہ جو آیات معراج کے واقعے سے متعلق بے شک ایسے ہی وہ اس رات کو پڑھنے کثرت سے پڑھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ آتا ہے. 2 آیتیں سورہ اسراء کی، 18 آیتیں جو ہیں وہ سورہ نجم کی، سورہ نجم کی، اور اس کو تو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں، کہ کیا کیف اور کیا سرور. سبحان اللہ سبحان. اچھا مجھے آپ اگر اجازت دیں، میں ایک مسند بزار کی روایت یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں. ضرور. مسند بزار میں ایک روایت آئی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں داخل ہوئے جہاں پہ خوشبو سے وہ وادی مہک رہی تھی، اور جو اس خوشبو میں ایک آواز بڑی میٹھی مدھر اور شیریں کانوں میں پڑ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ آواز کیسی ہے؟ تو سیدنا جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت اللہ سے باتیں کر رہی ہے. اچھا. تو آپ نے فرمایا اچھا میں بھی تو سنوں جنت کیا کہہ رہی ہے. سبحان اللہ. تو میں صرف وہ لفظ سنانا چاہتا ہوں کہ جنت کیا کہہ رہی تھی. جنت کہہ رہی تھی باری تعالیٰ قد غسر غرسی کسر غرسی و حریری و سندسی و استبرکی و اکوابی و اباریکی و ابکری و نصبی و ذہبی و لبنی و خمری، جتنی نعمتیں سورہ رحمان میں اور سورہ دہر میں بیان ہوئی ہیں وہ ساری جنت کہہ رہی ہے اللہ یہ بھی بڑھ مجھ میں کثیر ہے، یہ بھی کثیر ہے، یہ بھی کثیر ہے. اور آگے کہتی ہے باری تعالیٰ اینا اہلی، ان نعمتوں کو فیض اٹھانے والے، مجھ میں آنے والے وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں. ایتنی بما وعدتنی، جو تو نے مجھ سے وعدے کیے مجھے عطا کر. تو جواب میں رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے کہ اے جنت گھبرا نہیں،
لَكَ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ، یہ جو رحمت کونین میرا پیکر کھڑا ہوا ہے، اس پر ایمان لانے والا ہر مرد اور اس پر ایمان لانے والی ہر عورت، انہی کو مالک بنایا ہے میں نے تیرا، اور ان قریب وہ تجھ میں آنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں سے سن کے واپس تشریف، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ ناظرین اس رات میں ضرور عہد کریں کہ سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں 7 شرطیں بیان ہوئی ہیں وارثان جنت کی، اور ان میں پہلی شرط بھی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور 7ویں شرط بھی یہی ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اور اس رات کا تحفہ بھی نماز ہے۔ اگر یہ تحفہ ہماری زندگی میں آ گیا تو سمجھ لیں ساری خیرات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ۔ جناب ارشاد کیجئے۔ خود جو حضور نے اس رات کو فرمایا، جب آپ راستے میں اس براق پر جا رہے تھے، جبریل نے ایک مقام پر روکا، کہا یہاں 2 نفل پڑھیں، وہ مدینہ شریف تھا۔ پھر آگے بڑھے، ایک اور مقام پر روکا، حضور یہاں بھی 2 نفل پڑھیں، سبحان اللہ، کہا یہ طور سینہ ہے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو ایک اور مقام پر روکا، کہا یہاں بھی 2 نفل پڑھیں۔ کون سی جگہ؟ یہ بیت لحم ہے، حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں ہوئی ہے، اللہ کے شاعر ہوئے، تبرکات کی تو یہاں حجیت اپنی جگہ مل رہی ہے۔ معلوم یہ ہوا اس شب کو نفل پڑھنا یہ خود حضور علیہ السلام کی جبریل امین کی گزارش کے مطابق سنت ہے۔ بہت نوازش، بہت کرم، آپ نے بہت نوازش فرمائی۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے وظیفے کا وقت ہے، اور شب معراج کی مناسبت سے بہت خصوصی وظیفہ پیش خدمت ہے، اور یہ سکرین پر بھی آپ ملاحظہ کریں گے، توجہ آپ کی درکار ہے۔ جو شخص 27 رجب کو 12 رکعت نماز نفل ادا کرے کہ ہر رکعت کے بعد سلام پھیرے، پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، پھر 100 بار استغفر اللہ پڑھے، اور آخر میں 100 بار درود پاک پڑھے، اور اگلے دن کا روزہ رکھے، تو وہ جو بھی دعا مانگے گا ضرور قبول ہوگی، اور اس کے نامہ اعمال میں 100 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے، لوگوں کے سامنے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا بن جائے کہ لوگوں کے دلوں سے خود بخود اس کے لیے دعا نکلے۔ ناظرین مکرم، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے تحت بہت عمدہ، جامع، اچھا، اثر انگیز مضمون شائع ہوا ہے، آپ استفادہ کیجئے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگائیں گے نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم محترم حافظ محمد سہیل نظر صاحب کی خوبصورت آواز میں نعت شریف سنیں گے، اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ آئیے نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب۔ وہ سرور کشور رسالت، وہ سرور کشور رسالت، جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ حجر اسود اور کعبہ۔ نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ، نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل
میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی رحمت شفیع امت، رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، اسے بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔